حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر 1 نمبر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر 2 نمبر کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان 3 نمبر کے خلیفہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو حضرت ابو بکر کو نہ مانے، عمر کو نہ مانے۔ یا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا نے ایسا بنایا ہے کہ ابو بکر کو انبیاء رسول کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، کہ انسان اور بشر میں نبی اور رسول کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ہم مانتے ہیں چونکہ حضرت علی کا خود بیان ہے، ایک بیٹا ایک لال حضرت علی کا، جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی سے پوچھا ان محمد ابن الحنفیہ۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ سے مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، قلت لی ابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، پوچھا، میں نے اپنے باپ سے کیا پوچھا کہ ایت الناس خیر، اے میرے والد گرامی، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے بعد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم؟ نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، قال علی، علی نے فرمایا، ابو بکر، حضرت ابو بکر ہے، ثم من، پھر کون ہے میرے والد گرامی؟ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہے، پھر کون ہے؟ تو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہے۔ اور انہوں نے کہا اپنے بارے میں، میں تو مسلمانوں کے گروہ کا ایک آدمی ہوں۔ کیا مطلب؟ یہاں پر یہ تصور مت کرنا کہ حضرت علی نے یہ کہہ دیا کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک آدمی ہوں، ایک فرد ہوں۔ یہ تواضع تھا، یہ انکساری تھی، یہ عاجزی تھی، یہ فروتنی تھی۔ یاد رکھنا، حضرت علی کی اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ 1 نمبر کا خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، 2 نمبر کا خلیفہ حضرت عمر ہے، 3 نمبر کا خلیفہ حضرت عثمان ہے، اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضی کا نمبر آتا ہے۔ یاد رکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورۃ اللیل میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ہر بندے کا احسان ہوتا ہے کسی نہ کسی پر، کسی نہ کسی پر ہر بندے کا احسان ہوتا ہے، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کے کلام کی آیت شاہد ہے اس بات پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حضرت ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس احسان کا بدلہ دیا جائے، جس احسان کا بدلہ چکایا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار مکہ ہنسنے لگے، کہنے لگے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، حضرت ابو بکر پر کسی کا احسان ہوگا۔
کب کہنے لگے؟ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا حضرت بلال کسی مجوسی آقا کے غلام تھے. مجوسی آقا کیا کرتا تھا؟ حضرت بلال کو اوباش کے حوالے کرتا، بدماش لوگوں کے حوالے کرتا، حضرت بلال کو سزائیں دیتا. کبھی ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، گھسیٹا جاتا. اوباش اور بدماش لوگوں نے طرح طرح کی سزائیں دی، ایذائیں دی. لیکن یاد رکھو حضرت بلال کا ایمان دیکھو، ایمان میں تازگی دیکھو، ایمان میں باریکی دیکھو. حضرت بلال کا کیا جواب تھا؟ الاحد 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 کی صدائیں زبان پر جاری تھی. پتا کیا چلا؟ پیغام دیا حضرت بلال نے. لوگوں پیغام کیا تھا؟ حضرت بلال کا پیغام یہ تھا کہ جان جائے تو جانے دینا، اولاد جائے تو جانے دینا، لیکن اپنے سینے سے نبی کا دیا ہوا ایمان جانے نہ دینا. یہ پیغام دیا تھا حضرت بلال نے. جب حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے آزاد کر دیا، مہنگی قیمت دے کر کے، قیمتیں گرا دے کر کے، کافی پیسہ دے کر کے جب آزاد کر دیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ حضرت بلال کا بھی احسان ہوگا ابو بکر پر. تب نہ ابو بکر نے احسان کیا ہے حضرت بلال پر، ویسے احسان نہیں کر سکتا ہے. لیکن جب لوگوں نے نظریہ قائم کیا، اللہ نے اس کی تردید کر دی، اللہ نے اس کی رد فرما دی. اے لوگوں، تم سوچ رہے ہوگے، تم کہہ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر پر کسی کا احسان ہے. نہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ حضرت ابو بکر پر سب کا احسان ہے، سب کا احسان ہے. اور ایک نکتے والی بات بتانا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ بات ہے، دل کی تختی پر لکھ لینا، یاد رکھنا کہ جب تک دنیا میں ایمان لاتے رہیں گے، جتنے بھی لوگ مومن ہوں گے، حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے، سب کا ثواب حضرت ابو بکر کو، سب کا ثواب حضرت ابو بکر کو پہنچے گا. اللہ فرماتا ہے آگے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، عصر میں آپ پہنچ گئے، فلاں نہیں پہنچا، تذکرہ شروع. ارے فلاں کہاں رہ گیا ہو، فلاں کہاں ہے، فلاں ابھی تک نہیں پہنچا نماز میں. پتا چلا ہمارے ہر کام میں دکھاوا ہے، ہمارے ہر کام میں نمائش ہے، نام و نمود کو چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھو مومنو، ایک سبق دیا حضرت ابو بکر نے کہ کوئی بھی کام نام و نمود کے لیے نہیں کرنا ہے، نمائش کے لیے نہیں کرنا ہے، دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، للہیت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کو طلب کرنے کے لیے کرنا ہے. یاد رکھو حضرت ابو بکر کا جو بھی کام ہوا اللہ کی رضا کے لیے ہوا، مصطفیٰ کی خوشنودی. اللہ کا قرآن خود شاہد ہے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر نے جتنا بھی کام کیا ہے سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے کیا. ایک پیغام ملتا ہے، کام کرو، نام ہو ہی جائے گا. نام کے لیے کام نہیں کرنا ہے، کام کرتے جاؤ نا، کام کرتے جاؤ نا، نام ایک دن ہو ہی جائے گا. یاد رکھو مومنو، آگے حضرت ابو بکر کی کیا شان و شوکت بیان کی گئی ہے، کیا عظمت بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سورۃ الضحیٰ میں نبی کی شان بیان ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اے مصطفیٰ میرے، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے بارے میں جو دو آیت اتری، دونوں میں یکسانیت دیکھے، دونوں میں مساوات دیکھے، دونوں میں برابری دیکھے۔ سورۃ الضحیٰ میں مصطفیٰ کی عظمت پر اللہ نے بیان کیا تو یوں فرمایا، اے میرے مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب ابو بکر کے بارے میں سورۃ اللیل کے اندر اللہ فرماتا ہے تو یوں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے میرے ابو بکر، اے میرے یار کے یار، اے میرے حبیب کے حبیب، اے میرے مصطفیٰ کے حبیب، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، کہاں جنت میں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا جنت میں کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جتنی عمر میرے مصطفیٰ کی ہے 63 برس، اتنی ہی عمر حضرت ابو بکر صدیق کی ہے 63 برس۔ دو سفر ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، سفر معراج اور سفر غار سور۔ جو دو سفر ہوا تھا، ان دونوں سفر کو یاد رکھا جاتا ہے۔ جب سفر معراج ہوا تھا تو مصطفیٰ ایسے کے ساتھ گئے تھے جو آسمان والوں میں سب سے افضل ہے، اور جب مصطفیٰ غار میں گئے تھے تو ایسے یار کے ساتھ گئے تھے جو صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر خود فرماتے ہیں، اے ابو بکر ساری نیکی لے لیجئے نا، ساری نیکی لے لیجئے، صرف غار والی نیکی دے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف غار والی نیکی دے دیجئے، ساری نیکی لے لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی، عرض کرنے لگی، اے میرے مصطفیٰ کریم آقا، آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے؟ حضرت عائشہ سوال کر رہی ہے، کس سے؟ آقا دو جہاں سے، اپنے شوہر نامدار آقا سے۔ یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے نجوم و کواکب ہیں، کیا اتنی نیکی کسی کے پاس ہے؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا، ہاں عائشہ، ہے اتنی نیکی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگی، یا رسول اللہ بتا دیا جائے کہ کن کے پاس اتنی نیکیاں ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، وہ حضرت عمر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عمر، جن کے پاس آسمان کے تاروں کے برابر نیکی ہے۔ جب اتنا حضرت عائشہ سنی چپ۔ اب حضرت عائشہ کے ذہن میں بات تو یہ تھی کہ وہ میرے ابو کے بارے میں آقا فرمائیں گے، میرے ابو کے بارے میں آقا کہیں گے۔ اب حضرت عائشہ سکوت اختیار کر دی، توقف برت لی، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم آقا کا جواب سنو۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیوں چپ ہو گئی، کیوں خاموش ہو گئی؟ تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہے؟ ارے سنو، جتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہے، ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی۔ حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی ہے، اور وہ عمر کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی فعمر، کہ
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، وہ عمر کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان الشیطان یفر من عمر، کہ حضرت عمر کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا جلوہ گر ہے، آقا تشریف فرما ہے، حضرت عمر آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آقا نے دیکھا، عمر نے دیکھا آقا کو، آقا نے دیکھا عمر کو، آقا عمر کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ عمر پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا نہیں جان رہے ہیں، لیکن آقا نے مسکرایا تو حضرت عمر نے سوچا کہ آقا کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آقا کیوں مسکرا رہے ہیں، آقا کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے۔ جب گئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے اسمائل کیوں فرمایا، آپ نے تبسم کیوں فرمایا، آپ نے ابتسام کیوں فرمایا، یا رسول اللہ بتا دیا جائے۔ آقا نے فرمایا اے عمر، جس گلی سے تم آ رہے تھے شیطان تمہیں دیکھا تو اپنا راستہ بدل لیا، شیطان دیکھا تو راستہ بدل